لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی اور ان کی دراز عمر کے لیے بآواز بلند صلوات. سامعین محترم، علماء کرام، طلاب عزیز، آپ کے سامنے سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیت کریمہ جسے آیت تطہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس نے اتفاق یہ ہے کہ اس سورہ کا جو نشان ہے وہ 33واں ہے اور جو آیت کا نشان ہے وہ بھی 33واں ہے. اور اس آیت کے ذیل میں بہت گفتگو ہے. خدا ادبی گفتگو انسان کرنا چاہے تو آیت تطہیر کے ذیل میں علماء کرام نے کافی نمائد اللہ لیذہبا کے ذیل میں کافی گفتگو کی ہے. اس کو بیان نہیں کرنا میں نے، لیکن ابتداءً جو میرا موضوع ہے وہ ہے حدیث قصہ. حدیث قصہ یا یوں کہوں کہ جو آیت تطہیر ہے اس کا شان نزول در حقیقت حدیث قصہ ہے. ایک شان نزول ہمارے ہاں پایا جاتا ہے آیت تطہیر کا،
اور ایک شان نزول جو ہے اہل سنت بیان کرتے ہیں، لیکن دونوں کے ہاں جو چیز مشترک پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے چادر منگائی، چادر منگانے کے بعد چادر کو اوڑھا، اور اوڑھنے کے بعد یہ سارے کے سارے چادر کے نیچے جمع ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب نے دعا کی اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، کہ پروردگار عالم یہ میری اہل بیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت تطہیر جو وہ نازل ہو گئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مشترکات ہیں، اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں اور ہم اہل تشریع بھی چیز کو جب وہ قبول کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ حدیث قصہ کی جو ناقلہ ہے وہ جناب سیدہ ہے، جو ایام چل رہے ہیں ایام فاطمیہ، اور دعا گو ہے کہ پروردگار عالم اس ایام فاطمیہ کو احسن طریقے سے ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بانیان مجلس ہیں ان 5 مجالس کے حسن دفتر قائد، خدا سے دعا ہے کہ اس دفتر کو ترقی عطا فرمائے، اور جو عارفین نے اپنے کام کریں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو علماء اللہ نے کسی طریقے سے بھی شرکت کر رہے ہیں اور شریک کار ہیں، پروردگار ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ سلوات پڑھیں گے مل کر محمد وعلی خود روایت کو یا حدیث کو نقل کرنے میں ایک جو امتیاز پایا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ حدیث یا روایت کا ناقل کون ہے۔ اب میں یہاں پر جو روایت کی بحث نہیں کرنا چاہتا کہ روایت کی کیا اقسام ہیں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں روایت کے ذیل میں، یہ روایت صحیح ہے یا روایت ضعیف ہے، الا ماشاءاللہ جو اقسام بیان کیے جاتے ہیں علماء کرام بیان کرتے ہیں، اس بحث میں نے نہیں جانا۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو حدیث یا جو روایت ہم تک پہنچی ہے اس کی ناقل یا اس کا ناقلہ کون ہے۔ ایک مرتبہ حدیث کو میں اور آپ نقل کرتے ہیں، اس کی حیثیت کچھ اور ہے۔ ایک مرتبہ حدیث کو پیغمبر نقل کر رہے ہیں، اس کی اہمیت اور ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت، دونوں میں فرق ہے۔ روایت میں اور درایت میں فرق ہے کہ روایت میں امکان ہے کہ ضعیف ہو، لیکن درایت میں امکان ضعف نہیں پایا جاتا، یعنی یقین آور ہوتی ہے۔ یقین ہے درایت میں کہ یہ چیز صادر ہوئی ہے اور یہ چیز ہوئی ہے۔ اگر اس کی مثال جو ہے آپ دیکھنا چاہیں تو بعد نے کہا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں کہ حدیث غدیر کے بارے میں، تو کسی نے کہا کہ جی حدیث غدیر کے بارے میں جو ہے وہ روایت ہے۔ واقعہ پورا شیخ مفید علیہ الرحمہ کا رومانی کا، اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ یہ روایت ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ آپ جنگ جمل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جنگ جمل کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ اب وہاں نہیں کہا جائے گا کہ یہ روایت ہے، وہاں کہا جائے گا کہ درایت ہے۔ میں کہہ کے گزر رہا ہوں، کہا کہ حدیث غدیر کیا ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، روایت ہے، یعنی امکان ہے ذوف ہو اس میں، شاید اللہ کے حبیب نے نہ کہا ہو، متواتر حدیث میں سے خیر بہرحال کوئی اعتراض یہ کہتے ہیں روایت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو حدیث، یعنی ضعیف ہے، یا ہو بھی تو ضعیف ہے۔ لیکن جنگ جمل کے بارے میں کیا کہا جائے گا، کہا جائے گا کہ درایت ہے، یعنی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی آیا تھا یا آئی تھی، انکار نہیں کر سکتے آپ۔ اب یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے بعد توبہ کر لی تھی، ہم یہ کہیں گے کہ جی توبہ کر لی تھی، اب توبہ روایت ہے، درایت نہیں ہے۔ سلوات پڑھیں نا مل کر محمد وعلی محمد۔ تو یہ حدیث قصہ کی جو ناقلہ ہے،
अवालिकुम उलूम में जो है इसका सिलसिला सनद जो है वो बयान किया गया है, जाकर देख सकते हैं। और इसी तरीके और दीगर बुजुर्गान ने एक दो मेरे पास मौजूद है इसकी सनद के हवाले से, अगर कोई चाहे तो बाद में मैं देने के लिए तैयार हूं कि इसकी सिलसिला सनद क्या है। बिलफर्ज, क्योंकि उलमा किराम है, अर्ज करता चलूं कि बिलफर्ज ये कहा जाए कि जो सिलसिला सनद नहीं है। आए इस हदीस में कोई ऐसी चीज है जो हमारे मुसल्लमात से टकरा रही हो? तसामुद रदिल्ला सुना कायल में, अगर वो नहीं है तो अखबार मनबलक का सहारा लेते हुए हम बेकज़्र रजा इस हदीस किस्सा की तिलावत कर सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो कि जो कहे कि नहीं, अखबार मनबलक का सहारा लेकर आप जो इस हदीस किस्सा की तिलावत नहीं कर सकते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अखबार मनबलक का सहारा लेते हुए इस हदीस किस्सा की तिलावत कर सकते हैं। इसी वजह से अब ताकीदात उलमाए किराम मराजे उज़ाम हमारे पास मौजूद है, जिसमें अगर मैं कहूं सर फेरे से अब्दुल्लाह उज़्मा मोहम्मद तकी बजत खुदा गनी के रहमत करे, अब्दुल्लाह वहीद खुरासानी आगे बाहुद्दीनी इला माशाअल्लाह, एक फेरे से उलमाए किराम की कि जिन्होंने कहा कि अगर तुमको कोई हाजत पेश हो तो कसरत के साथ अपनी हाजत रवाई के लिए हदीस किस्सा की तिलावत करो। मैं इंशाअल्लाह आगे अर्ज करूंगा। और शायद क्यों उलमाए किराम ने ये कहा कि जी कसरत के साथ हदीस किस्सा की तिलावत करो, खुद इस हदीस में जुमला मौजूद है। लेकिन मैं अभी इब्तिदा मुकदमतन जो चंद बातें अर्ज करना चाह रहा हूं कि देखिए, मसला यह है कि हमने ये देखना है कि इस हदीस की नाकिला कौन है। वो है जनाब सैयदा, और जनाब सैयदा कोई आम हस्ती नहीं है। कौन जनाब सैयदा? वो सैयदा कि जिसके लिए मेरे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कश्फुल गुम्मा में ये रिवायत मौजूद है, वलहा तिस्अतु अस्माइन इंदल्लाह, कि जनाब सैयदा के 9 नाम हैं अल्लाह के नजदीक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वलहा तिस्अतु अस्माइन इंदल्लाह, के फातिमा के लिए, जनाब सैयदा के लिए, जनाब फातिमा के लिए 9 नाम हैं अल्लाह के नजदीक। और अजीजानी गिरामी, एक मर्तबा ये होता है कि नाम मैं रखता हूं, और एक मर्तबा नाम वो रखता है। दोनों के नामों के रखने में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं जब नाम रखता हूं तो मुस्तकबिल की गारंटी नहीं लेता कि जो मैंने अपने बच्चे का नाम रखा है ये मुस्तकबल में भी इसी तरीके से होगा। मैंने अपने बच्चे का नाम अली रखा, अब अली का मतलब क्या है कि ये बुलंद है, तो अब ये मुस्तकबल में भी और हाल में भी बुलंद ही रहेगा। मैं गारंटी नहीं ले सकता। मैंने बच्चे का नाम अपना रखा आलिम, लेकिन मैंने आगे चलकर देखा कि जाहिल है। मैंने अपने बच्चे का नाम रखा आबिद, इबादत से दूर है। मैंने अपने बच्चे का नाम रखा आकिल, लेकिन पैदा ही दीवाना हुआ है। यानी अब जो मैं नाम रख रहा हूं ये गारंटी नहीं है कि जो नाम मैंने रखा है वो इसकी जात और इसके मुस्तकिल मुत्तसिल है, गारंटी नहीं है। और कोई ये कह भी नहीं सकता कि जी जो मैंने नाम रखा है मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये मुस्तकबिल में आबिद ही होगा, ये मुस्तकबिल में आकिल ही होगा, ये मुस्तकबिल में जो है आलिम ही रहेगा। नहीं, गारंटी नहीं ली जा सकती, शायद कोई निकल आए। लेकिन जब परवरदिगारे आलम किसी का नाम रख रहा है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ये गारंटी ले रहा है कि जिसका नाम मैंने अली रखा है अब वो आखिर उम्र तक, बल्कि उसके बाद भी अली ही रहेगा, क्योंकि मैंने नाम रखा है अली। मैंने नाम मोहम्मद रखा है तो वो हम्द करने वाला ही होगा, वो महमूद ही रहेगा। मैंने जिसका नाम फातिमा रखा है तो वो आग से बचाने वाली है, अपने शियों को बचाएगी, अपने मुहिब्बों को बचाएगी, क्योंकि मैंने नाम रखा है। इसलिए अब इमाम क्या फरमा रहे हैं? इमाम फरमा रहे हैं वलहा तिस्अतु अस्माइन इंदल्लाह,
کہ سیدہ کے فاطمہ کے 9 نام ہیں اللہ کے نزدیک. اب جب اللہ نے 9 نام فاطمہ کے رکھے ہیں تو ہمارے پاس ایک قاعدہ کلیہ ہے، کثرت الاسامی تدل علی کثرت الفضائل. جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی فضیلتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اب سیدہ کے نام اللہ نے رکھے ہیں، میں نے نہیں رکھے، آپ نے نہیں رکھے، کسی امام نے نہیں رکھے، رسول نے نہیں رکھے، باپ نے نہیں رکھے. وَلَهَا تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِندَ اللَّهِ کہ اللہ نے فاطمہ کے 9 نام رکھے ہیں. جب اللہ نے فاطمہ کے 9 نام رکھے ہیں تو اب اس کی فضیلتوں کو کون در رکھتا ہے؟ کس کی عقول میں، عقلوں میں فاطمہ کی فضیلتیں آ سکتی ہیں؟ تو فاطمہ تو وہ ہے کہ جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا. ان کا معنی یہ نہیں ہے، یا ام ابیہا کا یہ معنی نہیں اپنے باپ کی ماں اور کہہ کے گزر جائیے آپ، نہیں. اب آئیے بحث کیجیے ام جسے کہتے ہیں. علماء کرام ہیں، مجھے بہرحال بہتر جانتے ہیں آپ سب کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو بضعۃ منی. یہ حدیث لولاک لے کر آئیے، یہ عظمت بیان کر رہی ہے کہ فاطمہ کی اتنی فضیلتیں ہیں. یا وعلی معرفتہا دارت القرون الاولی کہ قرون اولا کی جتنی بھی ہیں ساری کی ساری فاطمہ کی معرفت کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے فاطمہ کی معرفت حاصل کیجئے کہ سیدہ ہے کون، فاطمہ ہے کون. جب فاطمہ کی معرفت آپ در کر لیں کہ جو ممکن نہیں ہے، جب ممکن نہیں ہے کہ فاطمہ کی معرفت کو ہم حاصل کر سکیں، تو اب آئیے کہ فاطمہ ناقلہ ہے، نقل کر رہی حدیث کو. اس لیے جناب سیدہ کے جو آسمانی 9 نام ہیں اس میں سے ایک ہے محدثہ. اب بعض نے کہا محدثہ، بعض نے کہا محدثہ، جو بھی دونوں صحیح اپنے لحاظ سے. محدثہ حدیث کو نقل کرنے والی، روایت کو نقل کرنے والی، اور کئی روایت ہمارے پاس جناب سیدہ سے پہنچی. اب آئیے حدیث کے ساتھ. جب یہ میں نے مقدمتاً عرض کر دیا کہ عظمت فاطمہ مختصراً کہ وَلَهَا تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِندَ اللَّهِ کہ فاطمہ کے 9 نام ہیں. جب فاطمہ کے 9 نام تو فضیلت جناب سیدہ بہت ہے. اب ایک ایک جو 9 نام ہیں ان کی تشریح کی جائے، خود ایک موضوع ہے علماء کرام کے لیے، اسماء فاطمہ، اس پر گفتگو کی جائے. جب فاطمہ کے 9 نام ہیں، اب اس میں سے ایک نام محدثہ یا محدثہ، اگر روایت میں بالفرض ہے کہ محدثہ ہو، لیکن دوسرا ایک نام جو ہے جناب سیدہ کا جو نقل کیا ہے کہ وہ محدثہ، روایت میں نقل کر رہی ہیں. اب اس حدیث کو نقل کر رہی ہیں جس کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے. اور یہ حدیث قصہ وہ حدیث ہے، توجہ کیجئے گا علماء کرام، حدیث قصہ وہ واحد حدیث ہے ہمارے پاس کہ جس میں قرآن کی آیت بھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب، جس میں حدیث قدسی بھی شامل ہے. جب ملائکتی وَيَا سُبْحَانَ سَمَاوَاتِ ہم اہل بیت المنبا ومعدن الرسالہ ہم فاطمہ وابوہا وبالہ وبنوہا الہ ماشاءاللہ چیز حدیث قدسی شامل ہے. اس حدیث میں قرآن بھی، قرآن کی آیت بھی، اس حدیث قصہ میں حدیث قدسی بھی شامل حال ہے. اور اس حدیث قصہ میں معصوم فرشتے کی گفتگو بھی ہے. یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار کے نیچے کون موجود ہے. اور اس حدیث قصہ میں جو اصحاب قصہ ہیں یعنی پنجدن پاک، ان کی گفتگو بھی اس میں شامل ہے. اب اندازہ کیجئے کہ اس حدیث کی فضیلت کتنی ہے کہ شاید ہی ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث پائی جاتی ہو کہ جس میں آیت قرآن بھی ہو، حدیث قدسی بھی ہو، فرشتے کی گفتگو بھی ہو، پنجدن پاک کی گفتگو بھی ہو، اور ساتھ ساتھ
کسی بھی روایت یا حدیث میں یا کسی بھی دعا میں کو پڑھنے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن یہ حدیث قصہ وہ واحد حدیث ہے کہ جس میں حدیث قصہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب یہ سارے چادر کے نیچے جمع ہو گئے، آیت تطہیر کا نزول ہو گیا، تو مولا کائنات پیغمبر سے پوچھتے ہیں بتائیے کہ جو چادر کے نیچے جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتا ہے یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ التي ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محفل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا الا ونزلت عليهم الرحمه وحفت بهم الملائکة واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا۔ دو فضیلتوں کو بیان کیا اللہ کے حبیب نے یہاں پر۔ صلوات پڑھیں گے مل کر محمد تھوڑا تھوڑا آگے آتے جائیں اور باقی پیچھے آنے والے جگہ بن جائیں۔ بابا نے بلند سلوات۔ تھوڑا تھوڑا قدم آگے بتائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تعظیم ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بزرگان اگر آگے تشریف لے آئیں گے بعد والے افراد خود بخود آ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا۔ یہ وہ گفتگو نہیں ہے حدیث قصہ کی جو 3 مجالس کے اندر ختم کر دی جائے، ایک ایک جملہ تفسیر طلب ہے، توضیح طلب ہے۔ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ النبیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محفل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا۔ یعنی اللہ کے حبیب نے فیصلہ کر دیا یہ حدیث قصہ کی تلاوت ہی وہاں ہوگی جہاں محب بھی ہوں گے شیعہ بھی ہوں گے۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیعہ جنت میں جائیں گے یا محب جنت میں جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے کہہ دیا شیعہ بھی اور محب بھی، یعنی دونوں کو اللہ کے حبیب نے جمع کیا ہے کہ محب بھی اور شیعہ بھی۔ جب محب اور شیعہ اہل زمین والے جب جمع ہو جائیں گے اور جہاں پر اس حدیث قصہ کا یہ ذکر ہوگا تو کیا ہوگا؟ الا ونزلت علیہم الرحمہ، رحمت ہی رحمت نازل ہو گئی۔ اب ایک تقاضا میرا بزرگان سے ہے جو دفتر قائد کے یہاں پر موجود ہیں کہ جہاں زیارت عاشورہ ہے وہاں پر کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں، کیوں نہ اس مجلس کی ابتدا حدیث قصہ سے کی جائے۔ وَحَفَّتْ بِهُمُ الْمَلَائِكَةُ، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جہاں رحمتیں نازل ہوں گی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ملائکہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیں گے، احاطہ کر لیں گے۔ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، اور یہ ملائکہ فقط آ کر یاد نہیں کر لیں گے بلکہ ان شیعوں اور ان محبوں کے لیے استغفار کریں گے۔ کب تک؟ اِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، جب تک یہ جدا جدا نہیں ہو جاتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملائکہ آپ کے لیے استغفار کریں تو حدیث قصہ کی تلاوت کیجیے۔ ایک مرتبہ استغفار میں کر رہا ہوں اور ایک مرتبہ استغفار ملائکہ معصوم مخلوق ہمارے لیے کر رہی ہے، یقیناً فرق ہے۔ استغفار کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ جی گناہ کوئی سرزد ہو جائے تو ہم استغفار کرنے لگ جائیں، نہیں، یہ نہیں ہے بالکل۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جی گناہ ہو گیا تو اب کہیے استغفر اللہ ربی باقی بولے، نہیں۔ جو قرآن کی آیات، یہ میرا موضوع نہیں ہے، جو قرآن کی آیات اور روایت سے استخراج کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے اب استغفار کیجیے۔ بعض بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاجت پیش ہو
تو خلوص نیت کے ساتھ فقط 30 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ لیجیے. اگر تنگی رزق ہے، اگر 30 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھ لی تو آپ کو گشائش ہو جائے گی. اور یہ وہ تجربہ ہے جو بندے حکیم نے کیا کہ واقعی اس میں محمد تو لائف بھی جاری ہے ہماری یہ مجالس. تو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ مجرب ہے یہ، فقط 30 مرتبہ خلوص نیت سے کیجئے. یہ نہیں کہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں. اس 30 مرتبہ کے جب ٹیلی گرام میں یہ میسج آیا کہ اگر اس میں تنگی ہے تو 30 مرتبہ استغفار کیجئے، تنگی رزق دور ہو جائے گی، آپ کو گشائش حاصل ہوگی. اور یقین جانے بہرحال طلبہ ہیں اور سب جانتے ہیں کہ طلبہ کی زندگی کیا ہے، پریشان، شہریہ ختم. کیا کریں، کس سے کہیں؟ اب خیالات آ رہے ہیں کہ فلاں سے کہہ دیں فون کر کے، وہ ہماری بات پہ یقین کر لیں گے، کچھ نہ کچھ دے دیں گے. فلاں سے کہہ دیں، فلاں سے کہہ دیں. اب یہ خیالات ذہن میں آ رہے ہیں. اتفاق سے جیب سے موبائل نکالا، ٹیلی گرام چیک کرتے رہے، جہاں پر یہ دعاؤں کا ایک ٹیلی گرام تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ آپ 30 مرتبہ استغفار کیجئے، اگر تنگی رزق ہے تو آپ کو گشائش مل جائے گی. وہیں بیٹھے بیٹھے 30 مرتبہ بس کے اندر 30 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا. گھر آ گئے. شام میں ایک شخص آیا، دق الباب کیا، اور آنے کے بعد دق الباب کرنے کے بعد کا قبلہ یہ لیجئے 50,000 تومان جو آپ نے ہمیں دیے تھے. میں نے کہا میں نے دیے تھے آپ کو، مجھے یاد نہیں. کہ نہیں آپ نے ہمیں دیے تھے اور آپ نے کہا تھا جب ہوا ہمیں لوٹا دیجیے گا. تو اب ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو لوٹانے کے لیے آئے. میں نے کہا بھائی مجھے یاد نہیں ہے. کہ نہیں آپ کو یاد نہیں، ہمیں یاد ہے. کہ 30 مرتبہ فوراً میرے ذہن میں آیا کہ 30 مرتبہ جو استغفار کی تھی اللہ نے اس کا صلہ دے دیا. کہ کسی دوسرے کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، در خدا پر آ جائیے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. خدا پر آئیے، سب کچھ یہاں سے ملے گا. توجہ کیجیے گا کہ وَحَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا. ایک درس حدیث کسا یہ ہے، إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، افتراق نہیں ہونا چاہیے. اگر افتراق ہوگا تو یہ استغفار ختم ہو جائے گی. اگر آپ میں اتحاد ہوگا تو برکت ہی برکت رہے گی. ایک درس ہے حدیث کسا کا. میں نے کہا نا ایک جملہ تفسیر طلب اس حدیث قصہ کا. یہ 2 فضیلتوں کو ذکر کیا. کس نے؟ اللہ کے حبیب نے. کہ یہ فضیلت ہے اس حدیث قصہ کی. اور 3 فضیلتوں کو بعد میں ذکر کیا. یا علی واللہ بعد بالحق نبی وصفان برسالتنا جمع ذکر خبرنا هذا في محفل من محفل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيه مهموم الا وفرج الله همه ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته. یہ 3 فضیلتیں یہ ذکر ہیں حدیث قصہ کی. کسی بھی حدیث میں اس کی فضیلت کو ذکر نہیں کیا، لیکن یہ حدیث قصہ وہ واحد حدیث ہے، حدیث قصہ ہے، وہ روایت ہے، وہ درایت ہے کہ جس میں 5 فضیلتوں کو ذکر کیا گیا. کہ رحمتیں نازل ہوں گی، ملائکہ آ کر جو ہے استغفار کریں گے، ہم و غم ہے دور ہو جائے گا. اگر کوئی رنجیدہ ہے رنج دور ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ. کہ کوئی بھی طلب کرنے والا نہیں ہے حاجت کو مگر یہ کہ اس نیت کے ساتھ حدیث قصہ کی تلاوت کرے کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے. الا وقضى الله حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے حاجت کو پورا کر دے گا. اسی لیے شاید بزرگان نے کہا ہے کہ اگر تم کو کوئی حاجت پیش ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث قصہ کی تلاوت کرو. لیکن اتنا ہی ہم دور. یعنی ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجتہ، جب اللہ کے حبیب نے کہہ دیا کہ یہ حاجتیں تمہاری پوری ہوں گی، کہاں سے؟ کہا حدیث قصہ کی تلاوت کرو. عزیزان گرامی یہ آخری جملہ ہے.
اور پہلا جملہ کیا ہے ابتدائی حدیث قصہ میں کہ اللہ کے حبیب کو اپنے جسم میں ذوق محسوس ہوا. جب ذوق محسوس ہوا تو کسی اور در پر نہیں گئے, در فاطمہ پر آئے. صلوات پڑھیں مل کر محمد والے وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَلَا اللَّهُ حَاجَةً. کوئی حاجت ہے پڑھی. اب اس کے لیے بعض بزرگان نے جو ہے آیت اللہ لنگرودی کی کتاب ہے اسرار حدیث قصہ کے نام سے, اس کو دیکھیے کہ اس میں بعض مختلف چیزیں جو حدیث قصہ کے متعلق جو وہ بیان کی گئی ہیں. بعض نے کہا جمعے سے جمعے کو شروع کریں, 5 جمعے آپ کیجئے. بعض نے کہا 7 جلسے کیجئے, کسی نے کہا 40 جلسے کیجئے, کسی نے کہا کثرت کے ساتھ حدیث قصہ کی تلاوت کیجئے. پھر اس کے کچھ آداب بیان کیے کہ حدیث قصہ کو کس آداب کے ساتھ جو حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے تاکہ آپ کی حاجتیں پوری ہو. اور ہمارے پاس علماء کی تعداد کے ساتھ ساتھ کئی واقعات ہیں حدیث قصہ کے متعلق. ایک شخص ہے جس کا کینسر آخری اسٹیج پر, کئی ڈاکٹروں کو اس نے دکھایا, اور جب کئی ڈاکٹروں کو اس نے دکھایا تو آخر میں ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس پہنچا, اور پہنچنے کے بعد ڈاکٹر جب اس کو دیکھا کہ یہ لے آپ رپورٹ آپ چیک کرائیے اپنے آپ کو, اور اس کی رپورٹ ہمارے پاس لے کر آئیے گا, چیک اپ کرائیں, جو جواب ہو تو ہم پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا علاج ممکن ہے یا ممکن نہیں. ضعیف تھا کیونکہ پہلے کئی ڈاکٹروں کے پاس جا چکا تھا. جیسے اور ڈاکٹر نے مجھے جواب دیا یہی اسپیشلسٹ ہے, یہ بھی یہی جواب دے گا, جاؤں گا پھر میری رپورٹ آئے گی, جواب وہی نکلے گا جو پہلے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے زندگی کے آخری دن چلا گیا, کوئی چیک اپ وغیرہ اپنا نہیں کرایا. 10 یا 15 دن گزرے کہ ڈاکٹر کے ذہن میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ شخص آیا ہی نہیں ضعیف پلٹ کے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے. کہتے ہیں اتفاق یہ ہے کہ ایک جگہ ڈاکٹر صاحب گزر رہے تھے, وہ شخص وہاں پر کھڑا ہوا. جیسے ہی ڈاکٹر نے اس کو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب اس کے پاس گئے, دیکھا بالکل صحیح کھڑا, باتیں کر رہا ہے. سلام کیا, سلام کرنے کے بعد آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا الحمدللہ. آپ کا مرض کیسا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب مجھے تو کوئی مرض نہیں, مجھے کوئی مرض نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مذاق مجھ سے نہیں کیجیے, جو آپ کو مرض تھا کینسر تھا اور آپ کا آخری سٹیج تھا, اور میں نے آپ سے کہا تھا چیک اپ کرائیے, رپورٹ لے کر آئیے, لیکن آپ آئے نہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے بھی میں ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہوں, سب نے جواب دے دیا تھا. آپ نے جب مجھے بھی ایسے ٹلا دیا تو میں سمجھ گیا کہ اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے, لیکن میں نے اپنا علاج کروا لیا. علاج کروا لیا تھا کس سے؟ کہا وہاں سے علاج کرایا ہے کہ جہاں پر نا امید جاتے ہیں امیدیں لے کر آتے ہیں, جہاں پر بیمار جاتے ہیں شفا لے کر آتے ہیں. کس کے پاس گئے؟ کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کے بعد جو ہے حدیث قصہ کی تلاوت کرنا شروع کی, اور ہم نے کثرت کے ساتھ حدیث قصہ کی تلاوت کی, اور حدیث قصہ کی تلاوت کے بعد جناب سیدہ سے تبسم کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں شفا دے دی, اب ہمیں کوئی مرض نہیں ہے. ڈاکٹر کو یقین نہیں آیا, ڈاکٹر کو یقین نہیں آیا, کیا میرے ساتھ چلیے, میرے ساتھ چلیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب اس کو لے کر گئے اور اس کا چیک اپ کروایا, اور جب چیک اپ کرایا کہا رپورٹ ابھی چاہیے مجھے. جب رپورٹ لی تو نل, کچھ بھی مرض نہیں ہے اس کو. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے کہا تھا آپ کو کہ ہم اس در پہ گئے ہیں جہاں سے لوگوں کو شفا ملتی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث قصہ کی آپ تلاوت کیجئے, حدیث قصہ کی تلاوت کے بعد جناب سیدہ سے تبسل کیجئے, اللہ تعالیٰ اس حدیث قصہ اور تبسل کی برکت کی وجہ سے شفا دے گا. کوئی بھی حاجت ہے, وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا فَقَدَ اللَّهُ حَاجَتَهُ. شاید علماء نے شاید اسی جملے سے استخراج کیا ہو کہ جو حاجت ہے تمہیں کوئی بھی حاجت پیش ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, حدیث قصہ کی تلاوت.
لیکن بہت معذرت کے ساتھ ہمارا عقیدہ اصل میں تھوڑا ضعیف ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی تعویذ لکھ کر دے دے اور کیڑے مکوڑے بنا کر دے دے اور کہے کہ جائیے آپ کا کام ہو جائے گا، ہمیں یقین نہیں. اور پھر وہ عامل یہ کہتا ہے کہ کھولیے گا بھی مت. اگر آپ نے کھول لیا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. کتنا یقین ہوتا ہے؟ علماء کرام ہیں، بافہم ہیں، یقیناً جو ہماری گفتگو جن لوگوں کے لیے ہو رہی ہے آپ لوگ مورد نظر نہیں ہے، کیونکہ علماء کرام میں پڑھنا بھی بہت سخت مسئلہ ہے. عزیزان گرامی، ہے واقعی اس طریقے سے، آپ اس کا انکار نہیں، اور یہ مسائل آپ کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں. ایک خاتون گئی اور کہا ایک عامل سے، کہ عامل بھی مولانا تھے، سمجھدار تھے، کوئی ایسا عمل کیجئے کہ شوہر سے جدائی ہو جائے. عالم کا کام، عامل کا کام جدائی کروانا نہیں ہے، محبت اور پیار کو بڑھانا. عالم ہوتا ہی نہیں جو جدائی ڈالتا. جو عالم کی جو تعریف کی امام صادق آل محمد علیہ السلام، دوسرے کافی روایت کے مطابق عالم اتحاد کرواتا ہے، افتراق نہیں کرواتا. اس نے کہا بیوی نہیں، ایسا نہیں ہے، اور شوہر کو سمجھیے، اس کے حقوق ہیں اور آپ کے بھی حقوق ہیں. اللہ ماشاءاللہ بہت سمجھا ہے لیکن نہیں مانی. کہ نہیں ایسا کچھ کیجئے کہ ہم میں فاصلہ آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری 5,000 روپے فیس ہے، ہم ایک آپ کو تعویذ دیتے ہیں، توجہ کیجئے گا. تعویذ دیتے ہیں لیکن وہ تعویذ کھولیے گا مت. اگر کھولا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن 5,000 پہلے دیا. یہ لے 5,000 روپے ممکن. لکھ کے دیا. اب لکھ کے دینے کے بعد لپیٹ دیا، جو خاص انداز ہوتا ہے لپیٹنے کا، اس انداز سے لپیٹ کے دے دیا کہ یہ لیجیے آپ، اور کھولیے گا نہیں. وہ لے کر چلی گئی. اب خدا کرنا مصلحت الہی کیا تھی کہ ایک ہفتے میں جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. اب یہ روئے، یہ پیٹے، چلائے کہ فلاں عالم نے میرے شوہر کو مار دیا، فلاں عالم نے میرے شوہر کو مار دیا ہے. رپورٹ چلی گئی اسٹیشن تھانے اور پرچہ کٹوایا. کہا مولانا کو بلا کے لے کر آئیے. مولانا کو بلایا گیا. خاتون کو جانتے ہیں کیا؟ تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں، شاید یہ آئی ہو. کہ نہیں، یہ کیس لے کر آئی اور آپ نے قتل کیا. عالم پریشان کہ میں نے قتل کیا. کہاں جی بھی بتائیں. ہم ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ہمیں تعویذ دیا جس کی وجہ سے ہمارے شوہر کی جو موت ہو گئی ہے. تو سب کچھ انہوں نے کیا اور انہوں نے ہم سے 5,000 روپے بھی لیے تھے. تو عالم نے اس کو جب فوراً سارا قصہ ذہن میں آیا تو عالم نے کہا کہ بیوی کو جو تعویذ ہم نے دیا تھا وہ آپ کے پاس ہے؟ کہ جی، اس کو تو میں نے سنبھال کے رکھا. کہ اس میں دیکھا کیا لکھا ہے؟ کہ آپ نے منع کیا تھا کہ کھولیے گا نہیں، اگر کھولا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. ہم نے تو کھولا ہی نہیں، ہم نے تو ایسے رکھ دیا. تو اس نے کہا لے کر آئے تعویذ. وہ لے کر آئی تھی. پولیس والے کو کہا آپ دیکھیے میں نہیں کھولتا. اب جب پولیس والے نے وہ تعویذ کھولا، جیسے تعویذ کھولا ہنسنے لگا. عورت اب ظاہر شوہر مر گیا. اب یہ پریشان بھی ہے کہ آپ ہنس رہے ہیں، میرا جو ہے شوہر اس دنیا سے چلا گیا، اب ہنس رہے ہیں. کبھی بھی اس میں لکھی ایسی عبارت ہے جس کی وجہ سے مجھے ہنسی آ گئی. کیا لکھا ہے؟ کہ اس میں لکھا تیرا شوہر زندہ رہے کہ مر جا، میرے 5 روپے کھڑے ہیں. توجہ کیجئے گا، یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ ہم نے ایک عقیدہ بنا لیا ہے کہ جو عامل ہمیں تعویذ دے گا اس میں اتنا اثر ہوگا کہ نہیں کھولیں گے تو اثر کرے گا. لیکن وہ کتاب الہی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہمارے طاہرین کہہ رہے ہیں، حدیث قصہ کے لیے کہہ رہے ہیں بار بار پڑھو، بار بار کھولو، اس میں یہ اثر ہے. ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم قرآن کو ما ہوا شفاء و رحمہ، جس میں شفا بھی ہے رحمت بھی ہے، پڑھو اس کو.
اس کو لپیٹ کر جزدان میں اتنی اونچی رکھ دیا جائے کہ کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے. نہیں عزیزان گرامی، وہ کتاب الہی کہ جس کے لیے ائمہ طاہرین نے کہا پڑھیے اس کو، کہ خشک و تر کا اس میں ذکر موجود ہے، ہر کام تمہاری ہر مسئلہ اس سے حل ہوگا. لیکن ہم کتنا پڑھتے ہیں قرآن کو؟ جس کتاب کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم چھپا کر رکھ دیں گے کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے. اور جس تعویذ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس پر ہمارا اتنا عقیدہ ہے. نہیں عزیزان گرامی، یہ ایام فاطمیہ اس حدیث کسا کا ایک درس یہی ہے کہ وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ، کہ تمہاری جو بھی حاجت ہے، اگر تمہیں حاجت، کس کو حاجت نہیں ہے؟ حاجت ہر ایک کو ہے. جو حاجت ہے حاجت رکھ کر اس حدیث کسا کی تلاوت کیجئے. جناب سیدہ سے متوسل ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کرے. ماشاءاللہ کر کے تو دیکھیے. بہت سارے ہمارے پاس ایسے اعمال پائے جاتے ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھیں تو ہماری حاجت پوری ہوگی. اس لیے آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے کوئی حاجت پیش ہو اور میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اس کو ہدیہ امام محمد تقی علیہ السلام کو کیا ہو اور وہ حاجت میری پوری نہ ہوئی ہو. کر کے تو دیکھیے. سورہ یاسین پڑھی. اس لیے آیت اللہ وحید خراسانی بھی فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے اور اس کو ہدیہ کیجیے جناب سیدہ. پھر دیکھیں کیا برکات آتی ہیں آپ کی زندگی میں. ہم تعلیمات اہل بیت سے دور ہیں، لیکن جو خرافات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اس کی طرف ہم روادہ نہیں ہے. گرامی، یہ میرا اور آپ کا کام ہے. یہ دوش رسالت کے جو پیغامات ہیں یہ اس کو پہنچانا میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم جائیں اور جب تبلیغ پر جائیں تو ایسی گفتگو کریں کہ جہاں پر فضائل اہل بیت کو ذکر کیا جائے وہاں پر تعلیمات اہل بیت کو بھی بیان کیا جائے. صلوات پڑھیں مل کر محمد وآلہ محمد. اگر ممکن ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تو اور صلوات پڑھیں گے مل کر محمد وآلہ محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مادر حسنین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اب یہ حدیث قصہ کی 5 فضیلتوں کو ذکر کیا گیا ہے حدیث قصہ کے آخر میں. اب پھر مولا کائنات نے کہا ہم اور ہمارے شیعہ جو ہے کامیاب کامران دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. اور علی نے قسم رب کعبہ کی جو ناقص مطالعہ ہے وہ یہی مقام ہے. ایک حالت سجدے میں جب ضربت لگی جب کھائی، یا جب اس فضیلتوں کو سنا ہے اس کے بعد فزت ورب الکعبہ. یہ آخری حصہ حدیث قصہ کا، ابتدائی حصہ حدیث قصہ کا. اور آپ کی زحمتوں کو تمام انشاءاللہ پھر کل اس سلسلے میں آگے گفتگو کروں گا کہ جناب سیدہ ناقلہ ہیں اور جب عظمت جناب سیدہ معلوم ہوئی تھوڑی بہت کہ جن کے لیے بہت ساری آیات بھی ہیں جن کا شان نزول اگر آپ دیکھیں تو جناب سیدہ سے بھی ہے کی طرف ہے. جناب سیدہ یہ کہتی ہے کہ میرے بابا آئے فی بعض الایام. خود بعض الایام یہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں آ رہے. یہ فی بعض الایام کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ابھی آئے ہیں بس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آتے رہتے تھے. یعنی جب حاجت پیش ہوتی تھی خود بھی آتے تھے یا کسی اور کو حاجت پیش ہوتی تھی اس کو بھی بھیجتے رہتے تھے. پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ کا قصہ نہیں ہے. فی بعض الایام آتے رہتے تھے میرے بابا. اور جب میرے بابا گھر میں آتے تھے تو آنے کے بعد السلام فقال السلام علیکی یا فاطمہ. آنے کے بعد سب میں پہلے میرے بابا کیا کرتے ہیں؟
سلام کرتے ہیں. پہلا درس حدیث قصہ سلام. پہلا درس سلام یعنی سلام نہیں. سلام یعنی امن کا پیغام دینا. سلام یعنی تحفہ پر پاک و پاکیزہ تحفہ جو اللہ کی طرف سے ہے. سوال ہمارے معاشرے میں کہاں پر یہ پایا جاتا ہے کہ باپ بیٹی کو سلام کرے؟ بہت معذرت کے ساتھ کہاں پر ہمارے معاشرے میں، آپ کے علاوہ بات کر رہا ہوں، کہاں ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کو سلام کرے؟ ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں باپ بیٹی کو سلام نہیں کرتا، بیٹی باپ کو سلام کرتی ہے. ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے. اگر شوہر نے بیوی کو سلام کر بھی دیا تو اگر گھر میں بزرگان موجود ہوں تو پھر آپ باتیں سنیے. کرتا ہے بیچارہ، جور کا غلام ہے، اگر سلام نہیں کرے گا تو یوں ہو جائے گا. نہیں عزیزان گرامی، حدیث قصہ تو پڑھیے آپ. ہمارے ہاں ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر نیک کام میں سب میں پہلے حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے. لیکن جب حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے فقط عن جابر بن عبد اللہ الانصاری فزت ورب الکعبہ ختم. لیکن حدیث قصہ کیا کہہ رہی ہے؟ سب نے درس نہیں دیا. حدیث قصہ کا پہلا درس یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوئیے، چاہے باپ داخل ہو رہا ہے، چاہے بیٹا داخل ہو رہا ہے، چاہے شوہر داخل ہو رہا ہے، گھر والے کو آ کر سلام کریں. سلام کریں پہلے آ کر. پیغمبر داخل ہوئے، باپ ہے، بیٹی ہے سیدہ فاطمہ بیٹی ہے، لیکن باپ آ کر سلام کر رہا ہے. حسنین شریفین گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ماں کو سلام کر رہی ہے، بادشاہ سمجھ میں آ جائے. لیکن مولا کائنات جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو زوجہ ہے فاطمہ سلام کر رہے ہیں. یہ حدیث قصہ نے ہمیں درس دیا ہے. اس حدیث قصہ سے کم از کم ہم یہ تو پیغام دے سکتے ہیں کہ اگر گھروں میں اپنی برکت چاہتے ہو تو سب میں پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرو. اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو کہیے السلام علیہ، مجھ پر سلام ہو، السلام علیکہ یا رسول اللہ. آئیے گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سلام کیجیے تاکہ تمہارے گھروں میں برکت ہو. اگر گھر میں برکت چاہتے ہو تو داخل ہوتے ہی سلام کیجیے. لیکن آج کے ماحول میں ممکن ہی نہیں ہے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرے. گھر میں داخل ہوں گے تو موبائل، گھر سے نکلیے سورہ حمد کی تلاوت کیجیے، برکت ہوگی. لیکن نکلتے وقت بھی موبائل ہے. سوتے وقت جناب سیدہ کہتی میرے بابا نے کہا کہ سونے سے پہلے 4 کاموں کو انجام دو پھر سو. مشہور معروف جو آپ جانتے ہیں کہ ختم قرآن کر کے سو، انبیاء کو اپنا شفیع بنا کر سو، مومنین کو خوش کر کے سو، حج و عمرہ بجا لا کر سو. کہ بابا یہ سونے سے پہلے اتنے سارے کام کیسے ممکن ہے؟ کہاں سیدہ دیکھو، سونے سے پہلے اگر تم نے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لی تو تمہارے نام اعمال میں پورے قرآن کا ثواب لکھا جائے گا. انبیاء کو اپنا شفیع بناؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین. اس کی تلاوت کرو، تمام انبیاء تمہارے شفیع ہوں گے. مومنین کو خوش کرنا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اے بیٹی دیکھو حج عمرہ بجا لا کر سو، تسبیح 40 دفعہ پڑھ لو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تمہارے نام اعمال میں حج عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے. کتنی دیر لگے گی؟ مشکل سے 2 یا 3 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. لیکن جو ہمیں بتایا گیا کہ اپنی نیند کو بھی بابرکت بنا لیجئے کہ جب سونے سے پہلے اگر تم چاہتے ہو پوری رات تمہاری عبادت میں گزر جائے، وضو کر کے سو جاؤ، ساری رات عبادت میں گزرے گی.
سونے سے پہلے یہ 4 کام کیجئے، یہ ثواب ملے گا. لیکن سونے سے پہلے مجھے ٹائم فرصت ہو واٹس ایپ وغیرہ سے تو فرصت ہوگی مجھے پڑھنے کی. انکار نہیں کر سکتے آپ کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. نہیں تو آج کا معاشرہ پھر آ کر آپ اور ہم سے یہ کہتے ہیں مولانا گھر میں برکت نہیں ہو رہی. بھائی برکت کہاں سے ہوگی جب اسباب میں برکت کو خود آپ نے اٹھا لیا؟ پھر کہاں سے برکت ہوگی؟ یہ اسباب برکت ہے. آپ کی نیند بابرکت ہو سکتی ہے، وضو کر کے سوئیے. آپ کے گھر میں برکت ہو سکتی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیجئے. آپ کی باہر کی زندگی بابرکت ہو سکتی ہے، گھر سے نکلتے ہوئے سورہ الحل کی تلاوت کیجئے. کر کے تو دیکھیں، پھر کہیے کہ مولانا اب برکت نہیں ہو رہی. برکت ہوگی. ان مادیات کو چھوڑیے، اپنے تھوڑی سی معنویات کو بڑھائیے، اپنا قرب پروردگار عالم کے سے متصل کیجیے اپنے کو. اور ایک وسیلہ وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ خدا کے قریب ہو سکتے ہیں. اور ایک واسطہ کہ جس کو یقیناً اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، وہ ہے فاطمہ کا. کون فاطمہ؟ ابتدا میں عرض کیا وہ فاطمہ جس کے لیے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں میں بھی آؤں، جس کے لیے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں بضعۃ منی. لیکن جب باپ اس دنیا سے جا رہا ہو اور اس کو پتا ہو کہ یہ ساری امت میرا کلمہ پڑھنے والی ہے، اور جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میری ایک اکلوتی ہی بیٹی ہے فاطمہ، اس کو یہ کیسا پرسہ دیں گے؟ دو طریقے ہیں کسی یتیم کو پرسہ دینے کے. ایک طریقہ اہل بیت نے دیا ہے اور ایک طریقہ امت نے دیا. اہل بیت نے طریقہ کیا دیا؟ اہل بیت نے طریقہ یہ دیا کہ جب حسین کربلا کی طرف روانہ تھے، اطلاع ملی کہ مسلم شہید ہو گئے. حسین نے مسلم کی بچیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے زانوں پر بٹھایا، اور زانوں پر بٹھانے کے بعد اس طریقے سے سر پر ہاتھ پھیرا کہ مسلم کی ایک بچی عاتقہ ہے، وہ یہ کہتی ہے اے چچا ایسے لگتا ہے کہ میں یتیمہ ہو گئی. بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، میں نے سنا. یہ طریقہ اہل بیت نے دیا کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جائے نا اس کے سر پر ہاتھ پھیرو. روایت میں کہتے ہیں جب بچہ یتیمہ ہو جائے اس کے سر پر ہاتھ پھیرو گے نا تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائے گا. یہ طریقہ اہل بیت نے دیا. اور یہ منظر ایک 4 سالہ بچی در خیمہ پر کھڑی کے دیکھ رہی تھی کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. یہ منظر لے کر یہ 4 سالہ بچی کربلا پہنچی، اور جب کربلا پہنچی نا اور 10 محرم کا دن آیا اور وہ وقت عصر عاشور آئی اور یہ فضا میں آواز ہوگی الا قد قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا. عزادارو سکینہ کے کانوں میں جب یہ آواز آئی نا، عزادار ایک مرتبہ سکینہ یہ سمجھی کہ اب لوگ آئیں گے کہ میں یتیمہ ہو گئی، میرے سر پر ہاتھ پھیریں گے، مجھے پیار کریں گے. عزادار یہ امت نے طریقہ دیا ہے. امت نے کیا طریقہ دیا؟ سکینہ کے تماشے لگائے، دل چھین لیے. سکینہ یہ کہہ رہی تھی اے بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے. امت نے دوسرا طریقہ کیا دیا کہ رسول کی رحلت کے بعد سیدہ کے دروازے پر آگ لے کر آ گئے. اگر وہ دروازہ جس پر رسول رک جایا کرتے تھے اور کیا سلام کیا کرتے تھے، السلام
زادکم ربکم مزدا، خدا کو کوئی امت ہے سوائے ہمیں اہل بیت کے؟ کیا حال کیا امت نے رسول کی اکلوتی بیٹی کا، اور رسول کے رحلت کے بعد روایت یہ کہتی ہے معصبۃ الراس، سر پر پیشانی پر ایک پٹکا باندھا ہوا ہوگا، ناحلۃ الجسم، جسم بالکل کمزور ہو گیا، منحدۃ الرکن، یہ حالت جو روایت میں ذکر کی گئی ہے کہ رسول کی رحلت کے بعد سیدہ کی حالت کیا تھی؟ پیشانی پر کپڑا بندھا رہتا، جسم کمزور ہو چکا تھا، منحدۃ الرکن، پسلیاں ٹوٹ، باقیت العین، رویا کرتی تھی، محترمۃ القلب، اور جگر جو ہے، قلب جو ہے وہ جلتا رہتا تھا، یغشی علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، ایک گھنٹے کے بعد دوسرے گھنٹے سیدہ بھی ہو جاتی۔ عزیزان مجھے یہ بتائیے، یہ رسول کی اکلوتی بیٹی کی حالت ہے کہ رسول کی رحلت کے بعد کسی کو دیکھا ہے کیا 11 سال کی جوان میں ضعیفہ دکھائی دے؟ کیا دیکھا ہے کیا 11 سال کی عمر میں کوئی عورت اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانا چاہے؟ لیکن سیدہ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ کہتی ہے اللہم عجل مقام سریعا، کہ پروردگار عالم مجھے جلد از جلد موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ، اور مجھے نہیں پتا کہ سیدہ پر